درس समात का اور آپ کے سکرین پر کتاب آ رہی ہے التحفہ السنیہ بشرح المقدمہ الآجرومیہ، اور یہ جو سنیہ شرح المقدمہ الآجرومیہ یہ تالیف ہے محمد محی الدین عبد الحمید کی، اور آجرومیہ کی نہایت بہترین اور اچھی شروحات میں سے ایک ہے۔ چونکہ آج کے درس میں جو سبق ہمیں پڑھنا ہے بإذن اللہ تبارک و تعالی وہ ہے الافعال و انواعها، افعال اور ان کی قسمیں۔ چونکہ افعال اور ان کی قسمیں اور ان کے ساتھ ساتھ پھر ان کا اعراب، یہ بھی مؤلف انشاءاللہ تعالی اس باب میں یا کتاب کے اس حصے میں بیان کرے۔ فرمایا الافعال و انواعها، افعال اور ان کی قسمیں۔ باب قال، یعنی قال المؤلف، باب الافعال، افعال کا باب، افعال کا تذکرہ۔ الافعال ثلاثہ، کہا افعال تین قسم کے ہیں، ماض و مضارع و ماض و مضارع و امر، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ نحو ضرب و یضرب و اضرب، ضرب یضرب اضرب۔ وَأَقُولُ، یہ شارح کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام، فعل کی تین قسمیں ہیں۔ اب تعبیر میں فرق دیکھیے، انہوں نے کہا ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام، فعل کی تین قسمیں ہیں، فعل تین قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ مؤلف نے کہا الافعال ثلاثہ، فعل تین ہیں، تو انہوں نے شرح سے اس عبارت کو تھوڑا سا آسان کر دیا۔ الافعال ثلاثہ سے مراد ہے کہ افعال کی تین قسمیں ہیں۔ افعال جہاں بھی فعل ہوگا وہ تین میں سے ایک قسم کا ہوگا، ماضی ہوگا، مضارع ہوگا، امر ہوگا۔ القسم الاول، پہلی قسم ہے الماضی، وهو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التکلم۔ پہلی قسم ہے ماضی، اور یہ ماضی کی تعریف کیا ہے؟ ما يدل على حصول شيء، ایسا فعل جو کسی چیز کے حاصل ہونے پر دلالت کرے، قابل زمن تکلم، اس زمانے میں جو بات کرنے سے پہلے کا زمانہ ہو۔ ایسا فعل جو کسی کام کے واقع ہونے، کسی کام کے حاصل ہونے پر دلالت کرے اور وہ کام بات کرنے کے زمانے سے پہلے ہی حاصل ہوا ہو۔ نحو ضرب و نصر و فتح و علم و حسب و کرم۔ اس کی مثال یہ ہے، ضرب، اس ایک آدمی نے مارا، تو جب انسان ضرب کہے اس نے مارا، تو مارنے کا کام بات کرنے کے زمانے سے پہلے ہی واقع ہوا ہے۔ نصر، اس ایک شخص نے مدد کی، تو مدد کرنے کا کام بات کرنے سے پہلے ہی واقع ہوا ہے۔ تو یہاں انہوں نے فعل ماضی کے 6 ابواب ذکر کیے ہیں، ضرب یضرب، نصر ینصر، فتح یفتح، علم یعلم، حسب یحسب، کرم یکرم۔ یہ 6 باب ہیں فعل ماضی کے، جن کو ماضی کے 6 باب بولا جاتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے مثال میں ماضی کے 6 باب بیان کیے ہیں۔ ماضی کس کو بولتے ہیں؟ ایسا فعل جو اس بات پر دلالت کرے کہ بات کرنے سے پہلے کے زمانے میں کام واقع ہو چکا ہے۔ والقسم الثانی المضارع، دوسری قسم ہے فعل کی، فعل مضارع۔ المضارع وهو ما دل على حصول شيء في زمن التکلم۔ مضارع وہ فعل ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ بات کرنے کے دوران کوئی کام ہو رہا ہے، او بعدہ، یا بات کرنے کے بعد کوئی کام ہوگا، یعنی حال یا مستقبل۔ بات کرنے کے دوران یعنی حال، او بعدہ، یا بات کرنے کے بعد کوئی کام واقع ہوگا، تو یہ مستقبل ہے۔ نحو یضرب ینصر یفتح یعلم یحسب یکرم۔ تو یضرب، وہ ایک شخص مارتا ہے یا مارے گا۔ مارتا ہے یہ حال ہے، زمن تکلم میں کوئی کام واقع ہو رہا ہے، انسان ایک طرف سے بات کر رہا ہے اور فی الوقت، یعنی اسی وقت دوسری طرف سے کام ہو رہا ہے۔
یا ایسا ہے کہ انسان بات کر رہا ہے اور اس کے بات کرنے کے بعد کوئی کام واقع ہوگا. مضارع ایسا فعل ہے ما دل علی حصول شیء زمنت فی زمن التکلم او بعدہ. الامر یہ تیسری قسم ہے. القسم الثالث الامر وهو ما يطلب به حصول الشيء بعد زمن التکلم. یہ ایسا فعل ہے جس کے ذریعے سے مطالبہ کیا جائے. ما یطلب به جس کے ذریعے سے مطالبہ کیا جائے. حصول الشیء کسی چیز کا واقع ہونا، جس کے ذریعے سے کسی چیز کے واقع ہونا کا مطالبہ کیا جائے بعد زمن تکلم بات کرنے کے زمانے کے بعد. ایسا فعل جس سے بات کرنے کے زمانے کے بعد کسی کام کے واقع ہونے، کسی کام کے پورا ہونے کا مطالبہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں امر. نحو اب وہی 6 باب اور ان سے فعل امر بنایا ہے. اضرب، انصر، افتح، اعلم، احسب، اکرم. تو یہاں پر دیکھیں اضرب را پر کسرہ ہے، انصر درمیانی حرف جو ہے عین کلمہ اس پر ضمہ ہے، افتح اس پر فتحہ ہے، اعلم اس پر فتح ہے، احسب کسرہ ہے، اکرم اس پر ضمہ ہے. وقد ذکرنا لک فی اول الکتاب هذا التقسیم، اور ہم نے کتاب کی شروع میں ہی آپ کے سامنے یہ تقسیم بیان کر دی. وذکرنا لک معه علامات کل قسم من هذه الاقسام اثر، اور وہاں پر ہم نے اس قسم کی ہر ایک، یعنی ان میں سے ہر ایک قسم کی علامت بھی بیان کر دی. اب مؤلف باضابطہ طور پر ان 3 قسم کے افعال کے احکام پر آئے ہیں. احکام الفعل کہا. اب اعراب کے اعتبار سے فعل کے احکام کیا ہے؟ اعراب کے اعتبار سے فعل کے احکام کیا ہے؟ احکام الفعل. قال فالماضی مفتوح الآخر ابدا، کہا ماضی پر ہمیشہ فتح آئے گی. فالماضی مفتوح الآخر ابدا، ماضی پر ہمیشہ فتح آتی ہے. والامر مجزوم ابدا، امر پر ہمیشہ جزم آتی ہے. والمضارع، مضارع وہ فعل ہے لیکن مضارع کی انہوں نے تعریف بیان کی. ما کان فی اولہ احد الزوائد الاربع، جس کے شروع میں 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف آیا ہو جو زائد حروف ہوتے ہیں. جس کے شروع میں 4 زائد حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے. التی یجمعها قولک انیت، جن 4 حروف کا مجموعہ آپ کا یہ کلام ہے انیت. یعنی اب 4 حروف ہیں، ایک حرف ہے حمزہ، ایک ہے نون، ایک ہے یا، ایک ہے تا. اب آپ انیتا پڑھے یا نأتی پڑھے، اگر آپ نون پھر حمزہ شروع کریں پھر تا اور یا نأتی، ہم آتے ہیں یا ہم آئیں گے. یا اگر آپ اس کو مونس کی طرف لیں گے اتینا پڑھیں گے، اتینا وہ سب عورتیں آ گئی. تو کسی طرح بھی آپ اصل میں ان 4 حروف کو جمع کریں، حفظ کریں. کہا مضارع وہ ہے جس کے شروع میں ان 4 حروف میں سے کوئی ایک زائد حرف آئے. وہ مرفوع ابدا، یہ تب تک ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے حتی یدخل علیہ ناصب او جازم، یہاں تک کہ اس پر کوئی ناصب یا جازم داخل ہو جائے. تو جب ناصب داخل ہوگا تو مضارع پر نصب آئے گی، اور جب جازم داخل ہوگا تو مضارع پر جزم آئے گی. کہا ورنہ تب تک ہمیشہ یہ مرفوع ہے. وَأَقُولُ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ الْمُصَنِّف، کہتے ہیں یہ اب شارح کہتے ہیں، وَأَقُولُ یعنی شارح کہتے ہیں. بعد ان بین المصنف انواع الافعال، مصنف نے جب افعال کی قسمیں بیان کی اس کے بعد شرع فی بیان احکام کل نوع منہا، اب وہ اس میں سے یعنی ان افعال میں سے ہر قسم کے احکام بیان کرنا شروع ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے اب شروع کیا ہے کہ ہر قسم کے احکام بیان کیے جائیں. فحکم الفعل الماضی البناء علی الفتح، فعل ماضی کا حکم یہ ہے کہ وہ فتح پر مبنی ہوتا ہے ہمیشہ. البنا ایک ہی وقت اس کو تعمیر کر دیا گیا ہے، علی الفتح فتح پر. بنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بار تعمیر ہوا بس تعمیر ہوا، اب بدلے گا نہیں.
वहाज़ल फ़त्हु इम्मा ज़ाहिर इम्मा मुक़द्दर, लेकिन ये जो फ़तह है कभी ये ज़ाहिर होगी और कभी ये पोशीदा रहेगी। कभी ऐसा होगा कि फ़तह ज़ाहिर होगी, वहाज़ल फ़त्हु इम्मा ज़ाहिर व इम्मा मुक़द्दर। फ़िअल माज़ी का हुक्म यह है हमेशा मबनी अल फ़तह होगा, लेकिन ये फ़तह कभी ज़ाहिर होगी और कभी मुक़द्दर होगी। अम्मल फ़त्हु अज़्ज़ाहिरु, रही बात इसकी कि फ़ेल माजी पर फतह कब जाहिर होगी, रही बात इसकी कि फ़ेल माजी पर फतह कब जाहिर होगी, फ़फ़िस सहीह अल आखिर, तो ये तब फतह जाहिर होगी जब फ़ेल माजी सही अल आखिर हो, यानी आखिरी हर्फ इल्लत ना हो। अल्लज़ी लम यत्तसिल बिही वाव जमा वला ज़मीर रफ़ा, और सही अल आखिर हो, ऐसा सही अल आखिर जिसके साथ वावी जमात ना मिला हो और ना ही ज़मीर रफ़ मुतहर्रिक, ना ही कोई ऐसी ज़मीर मिली हुई हो जो मरफू हो और मुतहर्रिक। वकज़ालिका फ़ी कुल्लि मा कान आखिरुहु वावन औ याअन, कहते इसी तरह फतह हर उस फ़ेल माजी में ज़ाहिर होगी जहां आखिरी हर्फ होगा वाव या या, वाव या या। नहव अकरमा, देखिए अकरमा में आखिरी हर्फ मीम है, इस पर फतह जाहिर है अकरमा। क़द्दम आखिरी हर्फ मीम है, सहीहुल आखिर है। साफरा आखिरी हर्फ मीम है, रा है, सहीहुल आखिर है, और इसमें वावी जमात नहीं मिला है और ना ऐसी ज़मीर मरफू जो मुतहर्रिक हो। इसी तरह साफरत ज़ैनबु, तो साफरत, हज़रत सुआदु, तो यहां देखिए ताई तानीस इसके साथ मिला है, फिर भी फ़ेल माजी मुतहर्रिक है और मफ्तूह है। नहव रज़िया, अब ये जो इन्होंने कहा था कि फी कुल्लि मा कान आखिरुहु वावन औ याअन, वहां भी फ़ेल माजी पर आखिरी हर्फ पर फतह आती है, ये मबनी अल फ़त्ह होता है जहां फ़ेल माजी का आखिरी हर्फ या हो या वाव हो। या की इन्होंने मिसाल दी रज़िया, फ़ेल माजी है आखिरी हर्फ या है। शक़िया फ़ेल माजी है आखिरी हर्फ या है। सारुआ बजुआ फ़ेल माजी है आखिरी हर्फ वाव है। ये कुछ जगह है जहां फ़ेल माजी पर फतह जाहिर होती है। अब फतह का पोशीदा होती है। अम्मल फ़त्हु अल मुक़द्दर फ़हुवा अला सलासत अनवा, का जहां पर फ़ेल माजी पर फतह आती है वो तीन जगह है, और ये हमने इससे पहले भी पढ़ा कि फतह तीन जगहों पर पोशीदा होती है। एक ये कि अगर फतह लिखना मुमकिन ही ना हो, लिअन्नहु इम्मा अन यकून मुक़द्दरन लित्तअज़्ज़ुर, कहा या तो फतह इसलिए पोशीदा होगा क्योंकि फतह लिखना ही नामुमकिन हो, मुमकिन ही ना हो। वहाज़ा फी कुल्लि मा कान आखिरुहु अलिफन, और ऐसा हर उस फ़ेल में होता है जहां आखिरी हर्फ अलिफ हो, जैसे दआ और सआ, तो दआ में अलिफ पर कैसे फतह लिखेंगे, सआ में कैसे फतह लिखेंगे, या कैसे फिर बोलेंगे फतह, तो लिहाजा इस पर फतह आना नामुमकिन है। लेकिन कहा जाएगा कि ये फ़ेल माजी मबनी अला फतह, फ़ेल माजी है मबनी अला फतह है, मुक़द्दर अलल अलिफ, और ये फतह पोशीदा है अलिफ पर। अब क्यों पोशीदा है, मना मिन ज़ुहूरिही अत्तअज़्ज़ुर, इसके जाहिर होने से इस चीज ने मना किया, रोका कि यहां पर फतह जाहिर होना, लिखना, बोलना मुमकिन ही नहीं है। अब इस वजह से भी फतह पोशीदा होगी क्योंकि मुनासिब हरकत वहां पर लाना जरूरी होगा, इसीलिए कहा व इम्मा अन यकून अल फतहु मुक़द्दरन लिल मुनासबा, इसलिए फतह पोशीदा होगी क्योंकि मुनासिब हरकत लाना जरूरी होगा। वज़ालिका फी कुल्लि फ़िअलिन माज़िन इत्तसल बिही वाव जमाअह, और ऐसा हर उस फ़ेल माजी में होता है जहां वावी जमा मिला हो, जैसे कतबू, असल में है ये कतबाऊ, तो बा पर फतह है, लेकिन जब कतबा और फिर उसके बाद वाव कतबाऊ आप पढ़ेंगे तो कतबाऊ सईदाऊ, ये पढ़ने में या बोलने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लिहाजा अरब ने अपने इस मुश्किल को दूर करके उन्होंने कहा वाव से पहले फतह मुनासिब नहीं है, वाव से पहले ज़म मुनासिब है, लिहाजा उन्होंने कहा कतबू।
واو سے پہلے ضمہ مناسب ہے سعیدو. اسی طرح انہوں نے کہا کہ الف سے پہلے فتحہ مناسب ہے اور یا سے پہلے کسرہ مناسب ہے. فَكُلُّ مِنْهَا فِعْلٌ ماضی مبنی علی فتح. کہا ان میں سے ہر ایک فعل ماضی ہے یعنی کتبو اور سعیدو لیکن مبنی علی فتح ہے یعنی اصل میں یہ فعل ماضی ہے جو مبنی علی الفتح ہے لیکن مقدر علی آخرہ وہ فتحہ فعل ماضی کے آخری حرف با پر پوشیدہ ہے. منع من ظہورہ اشتغال المحل بحرکت المناسبہ روکا ہے اس فتح کے ظاہر ہونے سے اس چیز نے کہ یہ جگہ مشغول ہے مناسب حرکت کے ساتھ. یہاں با جو کی جگہ ہے آخری حرف فعل ماضی کا یہ مشغول ہے مناسب حرکت کے ساتھ لہذا اسی لیے یہاں پر دو حرکتیں نہیں آ سکتی. وواو الجماع مع كل منهما فاعل مبنی علی السکون. کہا واو جماع ان دونوں میں فاعل ہے اور مبنی علی السکون ہے لیکن رفع کی جگہ پہ فی محل رفع کیونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. وَإِمَّا أَن يَكُونَ الْفَتْحُ مُقَدَّرًا لِدَفْعِ كَرَاهَةِ تَوَالِي أَرْبَعِ مُتَحَرِّكَاتٍ. کہا اس لیے بھی کبھی کبھی فتح مقدر ہوتی ہے پوشیدہ ہوتی ہے تاکہ چار حرکتیں پائی در پائی جمع نہ ہو جائیں چار حرکتیں. وَذَلِكَ فِي كُلِّ فِعْلٍ مَاضٍ. کہا ایسا ہر اس فعل ماضی میں ہوتا ہے اتصل به ضمیر رفع متحرک جس کے ساتھ ایسی ضمیر ملی ہو جو ضمیر مرفوع کی ہو اور متحرک ہو. کتا الفائل جیسے فائل کی تا فائل مرفوع ہوتا ہے اور اس کی تا ضمیر ہے اور وہ متحرک ہوتی ہے. اور نون نسوہ جیسے کتبتو کتبتو اصل میں کتبتو کتبتو لیکن یہاں پر چار حرکتیں جمع ہونے کا خدشہ ہے کیف پر تا پر با پر اور پھر دوبارہ تا پر کتبتو. تو اگر عربی میں بولتے کتبتو کتبتا کتبتی کتبتنا کتبنا تو یہ مشکل ہوتا بہت مشکل ہوتا. ابھی میں اس کو لکھے ہوئے سے پڑھ نہیں پاتا ہوں تو جب بولنا ہوتا ہے انسان کو کتنا مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے عربوں نے اپنی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے فعل ماضی کے آخری حرف پر سکون یہاں پر لگائی اور کہا یہ مبنی علی الفتح ہے اور یہاں پر فتح پوشیدہ ہے. کیوں؟ کہا کیونکہ چار حرکتیں پائی در پائی جمع ہونا عیب ہے. کہا فکل واحد من هذه الافعال فعل ماضی مبنی علی فتح. کہا ان میں سے ہر ایک فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح ہے مقدر علی آخرہ اور وہ فتح آخری حرف پر پوشیدہ ہے. منع من ظہورہ اس کے ظاہر ہونے سے اس چیز نے روکا کہ اشتغال المحل یہاں پر جگہ مشغول ہے. کون سی جگہ؟ انہیں فعل ماضی کا آخری حرف با کس سے مشغول ہے؟ بالسکون العارض ایسی سکون سے جو یہاں پر عارضی طور پر لگائی گئی ہے لدفع کراہتی یا آپ کہیں گے ایسی سکون کی وجہ سے جو پیش آئی ہے لدفع کراہت توالی اربع متحرکات تاکہ اس چیز کو دور کیا جائے کہ چار حرکتیں پائی در پائی جمع نہ ہو جائے. فیما ہوا کالکلمۃ الواحدہ جیسے کہ چار حرکتیں یہاں پر جمع نہ ہو جائے ایک ہی فی الکلمۃ الواحدہ ایک ہی کلمہ میں. والتاء او نا او النون فاعل مبنی علی الضم او الفتح او الکسر او السکون فی محل رفع. کہا یہاں پر جو یہ تا ہے نا ہے یا نون فاعل ہے یہ مبنی علی الضمہ ہے مبنی علی الفتح ہے اور اسی طرح مبنی علی الکسرہ ہے کتبتی یا اسی طرح مبنی علی السکون ہے کتبنا یا اسی طرح کتبنا. یہ چیز مبنی علی السکون ہے فی محل رفع لیکن کس جگہ پر؟ مرفوع ہونے کی جگہ پر. وحکم فعل الامر اب یہاں تک انہوں نے ماضی اور مضارع کا مکمل کیا. اب کہتے ہیں فعل امر کا حکم یہ ہے یعنی اس کا اعراب کیسے آئے گا. البناء علی ما یجزم به مضارعہ کہ فعل امر کو مبنی قرار دیا جائے اسی پر
جس کے ذریعے سے اس کے مضارع کو جزم دی جائے گی. اب مضارع کو کیسے جزم دی جائے گی؟ مضارع کے جزم دینے کے ہم نے دو طریقے پڑھے تھے. ایک یہ کہ یا تو رفع ظاہر ہوگی، اور ایک طریقہ یہ پڑھا تھا کہ حرکت جو دی جائے گی وہ حروف سے دی جائے گی. کہیں پر حرف بڑھایا جائے گا، کہیں پر حرف حذف کیا جائے گا. تو یدعو ہم نے پڑھا تھا. تو یدعو، جب اس پر یدعو پر لم داخل ہوگا تو وہاں پر جزم اس طرح سے دی جائے گی کہ حرف حذف ہوگا. تو آپ کہیں گے لم یدعو، لم یدعو، حذف ہو گیا ایک حرف، آخری حرف جزم دی گئی حذف کرنے سے. تو انہوں نے کہا فعل امر مبنی ہے اس پر جس کے مطابق مضارع کو جزم دی جائے. تو جہاں یدعو ہوگا تو آپ وہاں پر حرف حذف کر کے ادعو بولیں گے، جزم دے دی حرف کاٹنے سے. اور جہاں یضربو مثلا، تو اگر با کو جزم دینا ہو تو آپ کہیں گے یضرب، لم یضرب. تو فعل امر بھی آئے گا اضرب، یہاں فعل امر میں حرف حذف نہیں ہوگا، جزم ظاہر ہوگی. تو کہا یہ مبنی ہے، اور یہ اس طرح سے مبنی ہے جس طرح سے اس کے مضارع کو جزم دی جائے گی. فعل الامر البناء، حکم فعل الامر، فعل امر کا حکم کیا ہے؟ مبنی بنانا، اسی اعتبار سے جس اعتبار سے مضارع کو جزم دی جائے. فَإِنْ كَانَ مُضَارِعُهُ صحیح الآخر، اگر اس کا مضارع صحیح الآخر ہو. آپ لوگ ایک منٹ صبر کریں، اس کا چارجر میں دیکھتا ہوں. فَإِنْ كَانَ مُضَارِعُهُ صحیح الآخر، اگر فعل مضارع یعنی اگر اس کا مضارع ہے اس فعل کا اگر یہ صحیح الآخر ہو، اگر اس کا حرف صحیح، آخری حرف صحیح ہو، وَيُجْزَمُ بِالسُّکُونِ، اور اگر اس کو جزم دیا جاتا ہو سکون سے، كَانَ الْأَمْرُ مَبْنِيًا عَلَى السُّکُونِ، تو فعل امر بھی مبنی علی السکون ہوگا. وَهَذَا السُّکُونُ اِمَّا ظاہر وَإِمَّا مُقَدَّر، اور یہ سکون یا تو ظاہر ہوگی یا پوشیدہ ہوگی. فَالسُّکُونُ الظَّاہِرُ لَهُ مَوْضِعَانِ، دو جگہیں ایسی ہیں جہاں سکون ظاہر ہوگی. ظاہر سکون کی دو جگہیں ہیں. احدہما، ایک جگہ ہے، ان یکون صحیح الآخر ولم یتصل به شیء، یہ کہ یہ فعل یعنی فعل امر صحیح الآخر ہو، اس کے ساتھ کوئی چیز نہ ملی ہو تو سکون ظاہر ہوگی. الثانی، دوسری جگہ، ان تتصل به نون النسوہ، کہ اس کے ساتھ نون نسوہ ملا ہو. اضربنا، تو سکون ظاہر ہوگی. اکتبنا، سکون ظاہر ہوگی. مع الاسناد الى نون النسوہ، یعنی جب آپ اس کو نون نسوہ کی طرف بڑھائیں گے، اس کے ساتھ ملائیں گے تو سکون ظاہر ہوگی. اما سکون المقدر فلہ موضع واحد، جو سکون جہاں پوشیدہ ہوگی اس کی ایک جگہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان تتصل به نون التوکید خفیفہ او ثقیلہ، کہ فعل امر کے ساتھ نون تاکید ملا ہو، چاہے وہ نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو. آپ کہیں گے اضربن یا کہیں گے اضربن. اضربن، اکتبن، یہ نون تاکید ہے لیکن خفیفہ ہے. اضربن، اکتبن، نون تاکید ہے لیکن ثقیلہ ہے. تو دونوں جگہوں پر آپ دیکھیے با پر فتح آئی، یہ تو فعل امر ہے، اس پر جزم آنی چاہیے تھی. یہاں اضربن فعل امر پر فتح ہے، جزم آنی چاہیے تھی. تو آپ کہیں گے یہاں پر فعل امر جو ہے ساکن ہے لیکن اس کی سکون پوشیدہ ہے، اس کی سکون پوشیدہ ہے. ہاں. وَإِنْ كَانَ مُضَارِعُهُ مُعْتَلَّ الْآخِرِ، اگر اس کا مضارع معتل الآخر ہو یعنی آخری حرف حرف علت ہو، وَهُوَ يُجْزَمُ بِحَذْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ، تو اس کو جزم کیسے دی جاتی ہے؟ حرف علت حذف کرنے سے. فَالْأَمْرُ مِنْهُ، لہذا ایسے فعل کا امر جو ہوگا، يُبْنَى عَلَى حَذْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ، وہ مبنی علی حذف حرف العلہ، حرف علت حذف کرنے پر مبنی ہوگا. نحو، جیسے ادعو، ادعو، اس سے جب امر بنے گا تو امر بنے گا ادعو. اقضی، اس سے جب یا یقضی، اس سے جب امر بنے گا اقضی. اسعا، تسعا، جب آپ تسعا سے امر بنائیں گے تو اسعا.
تو آخری حرف علت ہے، لہذا وہ حذف ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مُضَارِعُهُ مِنَ الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ، اگر اس کا مضارع افعال خمسہ میں سے ہو تو افعال خمسہ کا اعراب یہ ہے کہ وہاں نون حذف کرنے سے جزم دی جاتی ہے، فَهُوَ يُجْزَمُ بِحَذْفِ النُّونِ، تو افعال خمسہ کا اصول یہ ہے کہ ان کا نون حذف کرنے سے جزم دی جاتی ہے، لہذا ان کا امر جب بنے گا فَالْأَمْرُ مِنْهُ يُبْنَى عَلَى حَذْفِ النُّونِ، لہذا وہاں سے جب امر بنے گا تو وہ بھی نون کے حذف کرنے پر ہی بنے گا۔ نہ اکتبا، یہ تکتبانی کا امر ہے، اکتبو تکتبون سے، اکتبی تکتبین سے، جب آپ کو اس پر جزم لگانا تھا مضارع پہ تکتبون، تو آپ کہیں گے لم تکتبو، تو جزم کی علامت یہ تھی کہ آپ نے نون حذف کیا، لہذا آپ امر میں بھی اسی طرح حذف کریں گے، جزم کی صورت میں آپ کہیں گے اکتبو۔ اور مجھے امید ہے آپ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا۔ والفعل المضارع علامته ان يكون في اوله حرف زائد من 4 احرف، فعل مضارع کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں 4 حروف میں سے کوئی ایک زائد حرف پایا جاتا ہو، 4 حروف میں سے کوئی ایک، یجمعها قولک، جو 4 حروف اس کلام میں جمع ہوتے ہیں کہ اگر آپ کہیں انیتو او قولک نعیتو، یا اگر آپ نعیتو کہیں گے، او اتینا او قولک نأتی، ان میں سے کوئی بھی آپ کہیں، یعنی یہ حروف آپ آگے پیچھے کر کے کوئی بھی ترکیب بنائیں کوئی بات نہیں۔ فالحمزۃ للمتکلم مذکرا او مؤنثا، کہتے ہیں حمزہ جو اس میں ہے یہ متکلم کے لیے ہے، واحد متکلم، چاہے یہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی اکلتو حمزہ اس میں شروع میں آیا، اکلتو مرد بھی کہہ سکتا ہے عورت بھی کہہ سکتی ہے۔ ہاں انہوں نے مثال دی، جیسے افہمو میں سمجھتا ہوں، ہاں یہ مذکر بھی کہہ سکتا ہے افہمو، مؤنث بھی کہہ سکتی ہے افہمو۔ والنون للمتکلم الذی یعظم نفسہ، نون اس متکلم کے لیے بھی کبھی کبھی آتا ہے جو اپنے آپ کو عزت دیتا ہو، بڑائی دیتا ہو، جیسے مثال کیا ہے اس کی، کہتے ہیں جیسے اگر کوئی کہے نفہمو، ہم سمجھتے ہیں، یہ کبھی اکیلا بھی کہہ سکتا ہے، لیکن یہ وہ اکیلا کہہ سکتا ہے جو اپنے آپ کو بڑائی کے طور پر یا عزت کے طور پر پیش کرتا ہو، لیکن اصل میں یہ نون جو ہے جمع کے لیے ہے، نون جو ہے جمع کے لیے ہے۔ او للمتکلم الذی یکون معه غیرہ، اس لیے انہوں نے کہا یا نون اس متکلم کے لیے ہے جس کے ساتھ کوئی اور ہو، یعنی جمع متکلم، الف ہے یا حمزہ ہے واحد متکلم کے لیے، اور نون ہے جمع متکلم کے لیے۔ نحو نفہم، ہم سمجھتے ہیں۔ والیاء للغائب، یا غائب کے لیے ہے، اور جیسے آپ کہیں گے یقوم، وہ ایک مرد اٹھتا ہے اٹھے گا۔ والتاء للمخاطب او الغائبہ، تا 2 کے لیے ہوتا ہے، یا تو واحد مؤنث غائبہ کے لیے یا واحد مذکر حاضر کے لیے۔ آپ کہیں گے تقوم، تو تقوم سے وہ ایک عورت بھی مراد ہے، تقوم المرأة بواجب منزلها، عورت کوئی ہوگی تقوم آپ کہیں گے، یا تقوم فاطمہ آپ کہیں گے، یا آپ تقوم اپنے مخاطب کے لیے کہیں گے لیکن مرد کے لیے، مذکر مخاطب کے لیے۔ انت تفہم یا محمد واجبک، یا آپ کہیں گے تفہم زینب واجبہا، تفہم زینب، زینب سمجھتی ہے، یعنی یہ غائبہ ہے، انت تفہم تو سمجھتا ہے، یعنی یہ حاضر ہے۔ تو یہ 4 حروف آ گئے، لیکن اگر آپ یہ ترتیب سے پڑھیں گے تو ترتیب سے وہ انہوں نے ترکیب نہیں بتائی، انہوں نے کہا انیتو نعیتو اتینا نأتی، لیکن جب ہم فعل کی ترتیب دیکھیں گے تو وہاں یتانی کے حساب سے آتا ہے، یتانی، یا تا الف نون، یا یتانا، یتانی کے حساب سے، یعنی پہلے سیغوں میں آپ یا استعمال کرتے ہیں، پھر آپ تا استعمال کرتے ہیں، پھر آپ حمزہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر آخری سیغوں میں آپ نون استعمال کرتے ہیں، آخری ایک سیغے میں۔ تو ترکیب کے حساب سے یعنی واقع جو ہے اصل میں جب فعل مضارع بنتا ہے تو سب سے پہلے آپ حرف زائد جو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں یا جوڑتے ہیں،
اس کے بعد تا اور اس کے بعد 13ویں مضارع کے 13ویں سیگے پر حمزہ اور 14ویں سیگے پہ نون. اب انہوں نے کہا شاعر نے فَإِن لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْحُرُوفُ زَائِدَةً بَلْ كَانَتْ مِنْ أَصْلِ الْفِعْلِ، اگر یہ حروف زائد نہ ہو بلکہ یہ اصل فعل میں سے ہوں، جیسے اکلا، نقلا، تفلا، ینع، او کان الحرف زائدا لکنہ لیس للدلالہ علی المعنى الذی ذکرنا، یا اگر حرف زائد ہو لیکن وہ اس معنی کے لیے نہ ہو جو ہم نے ذکر کیا، یعنی مضارع کے لیے نہ ہو، جیسے اکرم یا تقدم کان الفعل ماضی لا مضارع، تو اس صورت میں یہ فعل ماضی مانا جائے گا اگر یہ زائد نہ ہو تو ماضی مانا جائے گا، مضارع نہیں مانا جائے گا. وحکم الفعل المضارع، کہتے ہیں فعل مضارع کا حکم یہ ہے، فعل مضارع کا حکم یہ ہے انہ معرب. اب یہ معرب اور مبنی کے حساب سے انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا. فعل مضارع کا حکم یہ ہے کہ یہ معرب ہے، ما لم تتصل به نون توکید، تب تک معرب ہے جب تک اس کے ساتھ نون توکید نہ ملا ہو، چاہے وہ نون توکید خفیفہ ہو یا ثقیلہ ہو. نون ہمیشہ مطلب اس کو مبنی بناتا ہے. او نون النسوہ، یا اس کے ساتھ نون نسوہ نہ ہو. فَإِنِ اتصلت به نون التوکید بنی معها علی الفتح، اگر اس کے ساتھ نون توکید ملا ہوا ہو تو یہ ہمیشہ نون توکید کی صورت میں مبنی علی الفتح ہوگا. لَيُسْجَنَنَّ، یہاں دیکھیں نا، یہاں پر لَيُسْجَنَنَّ، تو جیم کے بعد جو نون آیا یہ فعل مضارع کا نون ہے، لَيُسْجَنَ، لَيُسْجَنَ، تو یہاں نون توکید بعد میں ملا تو لہٰذا اس سے پہلے جو نون ہے وہ ہمیشہ مبنی علی الفتح. اگر اس کے ساتھ نون نسوہ ملا ہو تو ہمیشہ مبنی علی السکون ہوگا. وَإِنِ اتصلت بِهِ نون النسوہ بنی معها، اگر اس کے ساتھ نون نسوہ ملا ہو تو یہ اس کے ہوتے ہوئے مبنی ہوگا علی السکون. والوالدات، نحو قوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوالدات یرضعن، یرضعن، یہ دیکھیں عین پر سکون ہے کیونکہ اس کے بعد نون نسوہ ہے، یرضعن. وَإِذَا كَانَ مُعْرَبًا، کہتے ہیں جب فعل معرب ہو فَهُوَ مرفوع، فعل مضارع جب معرب ہوگا تو وہ مرفوع ہوگا. اصل فعل مضارع میں ان کے مطابق کیا ہے کہ فعل مضارع مرفوع ہے. ما لم يدخل علیہ ناصب او جازم، تب تک مرفوع ہوگا جب تک اس پر کوئی ناصب یا جازم داخل نہ ہو جائے. اور اس سے کیا ہوگا، اگر ناصب داخل ہو جائے تو فعل مضارع کے آخر پر نصب آئے گی، اگر جازم داخل ہو جائے تو فعل مضارع کے آخر پر جزم آئے گی. نحو یفہم محمد، فیفہم فعل مضارع مرفوع، جیسے انہوں نے کہا یفہم محمد، تو یفہم فعل مضارع ہے، مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے، کیا وجہ ہے؟ ان کے مطابق کہتے ہیں لتجردہ من الناصب والجازم، کیونکہ یہ ناصب اور جازم سے خالی ہے. وعلامت رفعہ الضمہ الظاہرہ، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ ضمہ اس پر ظاہر ہے. ومحمد فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ، محمد فاعل ہے اور یہ مرفوع ہے. کیسے مرفوع ہے؟ کیونکہ اس پر ضمہ ظاہر ہوتے ہیں. فَإِن دَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبْ نَصَبَهُ، اگر اس پر کوئی نصب دینے والا حرف داخل ہو جائے تو یہ وہ اس فعل مضارع کو نصب دے گا. نحو لن یخیب مجتہد، لن ناصب ہے اور اس کے بعد یخیب فعل مضارع ہے، منصوب ہے کیونکہ یہ لن کی وجہ سے. فلن حرف نفی، لن حرف نفی ہے، ونصب، اور نصب والا حرف بھی ہے، یعنی ایک تو یہ معنی میں انکار پیدا کرتا ہے نفی اور نصب دیتا ہے حرف کو، وہ استقبال، اور یہ معنی کو مستقبل کے لیے خاص کرتا ہے. جب لن داخل ہوگا تو اب مضارع کے دو معنی نہیں ہے، حال اور مستقبل، بلکہ ایک ہی معنی ہے، وہ ہے مستقبل. وَيَخِيبُ فعل مضارع منصوب باللن، یخیب فعل مضارع ہے، منصوب ہے کس وجہ سے؟ لن کی وجہ سے. اور اس کے نصب کی علامت کیا ہے کہ فتحہ ظاہر ہوتی ہے. اور مجتہد فاعل ہے، مرفوع ہے، اس کے مرفوع ہونے کی علامت ضمہ ہے جو بالکل ظاہر ہے. وَإِن دَخَلَ عَلَيْهِ جازم جزمہ، اگر اس فعل مضارع پر جازم داخل ہو جائے تو وہ اس کو جزم دیتا ہے. نحو لم یجزع ابراہیم، جیسے آپ کہیں گے لم یجزع، یہ دیکھیں جزم ہے عین کلمہ، یعنی آخری حرف. کیوں؟ کیونکہ لم داخل ہوا. اور لم سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس سے انکار بھی ہوتا ہے، اور یہ کہ یہ حرف کو جزم بھی دیتا ہے، یعنی اپنے بعد مضارع کو جزم بھی دیتا ہے.
اور یہ معنی کو بھی تبدیل کرتا ہے. اب مضارع حال اور مستقبل کے لیے نہیں، لم کی وجہ سے مضارع کا معنی ہی الٹ ہوتا ہے، ماضی میں چلا جاتا ہے. فلم حرف نفی و جزم، لم حرف نفی ہے، حرف جزم ہے، وقلب اور اسے معنی تبدیل ہوتا ہے. وَيَجْزَعْ فعل مضارع مجزوم بلم، یجزع فعل مضارع ہے مجزوم ہے لم کے ذریعے سے. وعلامت الجزم ہی السکون، اور اس کے مجزوم ہونے کی علامت کیا ہے؟ سکون. وابراہیم فعل مرفوع، فاعل مرفوع، ابراہیم فاعل ہے مرفوع ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم نے جزا فضا نہیں کیا، جھگڑا نہیں. تو ابراہیم فاعل ہے مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس پر ضمہ بالکل ظاہر ہے. تو یہاں تک آج کا درس مکمل ہوا. اب کچھ سوالات ہیں، یہ سوال انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود بھی پڑھیں گے، میں بھی اگر کہیں پر ضرورت پڑی آپ لوگوں کو میں بتلا دوں گا. لیکن اس وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے، تنگ دامنی کے بموجب اس وقت ہم سوالات نہیں لیں گے. یہ جو انہوں نے سوال لکھے ہیں وہ نہیں پڑھیں گے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے نواصب المضارع، وہ کون سے حروف ہیں جن کی وجہ سے فعل مضارع پر نصب آتی ہے.